اشر محرم الحرام دی امن و سلامتی واسطے بھی صلوات نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری عظمت جناب سیدنا بآواز بلند صلوات ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلوات الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على رسوله الكريم أبي القاسم محمد ثم الصلاة والسلام على وصيه ووليه وخليفته والناصر نبوته علي بن أبي طالب أمير المؤمنين الصلوات رحمة الله على أحبابهم وأصحابهم وشيعتهم ومواليهم ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بسم الله الرحمن الرحيم إن في الجنة شجرة تسمى خداوند متعال مالک لمجد اللہ بتصدق حضرت امام حسین علیہ السلام اس تمام صاحبان ایمان موالیان حیدر کرار عزاداران سید الشہداء کی محبت نال فرش عزاد زینت کرنے و مالک تشریف آوری قبول فرما کریم اللہ تورے گھر کے اپنے رحم کا نازل فرماوے خیر و برکت کا نزول و مغفرت عطا فرماوے بالمؤمنین بیمار ہیں مالک صحت و سلامتی عطا فرماوے صدقہ بیمار کربلا دی بیماری دا صدقہ نو محرم دی شب دا اور آل محمد دی بارگاہ دے وچ باب الحوائج حضرت شہزاد علی اکبر اصغر کا واسطہ پیش کرنے کریم اللہ مخصوصاً سارے بھائی غفار صاحب صحت و سلام پروردگار بحق محمد والے محمد کریم اللہ تیری ذات ہر شے پہ قادر ہے، مہربان ذات ہے،
کریماً اس جوان نو صدقہ شہزادہ علی اکبر دی جوانی دا اپنی جوانی نصیب فرمائے اور اس پیراوے کو ہمارے دعا سے میرائی مالک نہ نصیحت عطا فرمائے اور ہدایت ہے کہ محمد و اہل بیت محمد عشر محرم الحرام دے جتنے شب و روز باقی ہیں مولا ہر ہزار خانے بھی و ہر ہزار دار بھی محافظ اپنے نظام دی قبولیت واسطے ایک صلوات بآواز بلند پر صلی اللہ میرے واجب و احترام فطرت انسان و انسانی عقل اس کا ایک فیصلہ ہے کہ انسان نو اتنا یقین ہو سی کہ بیان کرن والا گفتگو کرنے والا بیانگر اور خطیب جتنا سچا ہے جتنا صادق ہے سامعین دے نزدیک اس دے بیان دا وزن بھی ہو سی توجہ فرمائیے وہ دا وزن بھی ہوئے گا اور لوگ اس کی گل نو بڑے غور نال سوچیں جو کچھ ادو بیان ہوئے گا وہ حق بھی ہے اور سچ بھی ہے اگر انسان کی شہرت ہی ایسی ہوئے جو بیان کرنے والا انتہائی کذب اور جھوٹ سے مبنی گفتگو کرے تو پھر لوگوں کا اس پہ اعتماد تھوڑا جا اپنے معاشرے دے نظر سے پھیرو اگر ایک بندے دی شہرت اچھی نہیں ہے گفتگو دے صداقت دے عنوان نال کوئی دوسرا واقعہ لے لو اور کوئی بندہ اس کو بیان کرتا ہے جو مثلا کلوال اڈے تھے آج ایک واقعہ ہوئے ہے اگلا بندہ پوچھتا ہے دنیا تینوں کہیں دسے ہے جو آدھا جی فلان دسے ہے کہ اگر اس کے نزدیک وہ بندہ سچا ہے پھر تو کل مان جاوے گا یہ یقیناً ایک کام ہوئے اور اگر وہ بندہ سچا نہیں ہے تو ایک کبھی بھی اس کی خبر کی تصدیق نہ کرے یار چھوڑو وہ تو اگے جھوٹ بولے گا میں تھوڑا وقت نہیں ضائع کرنا چاہتا میں ایک عظیم میسج دینا چاہتا ہوں یعنی جتنا پڑھن والا خطابت کرن والا گفتگو کرن والا بیان کر خطیب سچا ہوئے گا سامعین کا اعتماد اتنا زیادہ ہوگا انہیں ہے نا جی ماشاءاللہ سو تعریف فرمائی ایک بیان کر مبلغ توحید اور عام خطیب نہیں خطیب ہے زہرا کا بابا خطیب ہے حسنین کا نانا خطیب ہے وجہ خلقت کائنات خطیب ہے لولا لما افلاق لولا لما خلقت الافلاق کا مصداق پیغمبر کتنا سچا ہے کتنا معتبر ہے کتنا لوگوں کو اعتماد ہے حضرت دی صداقت دی پہلی گواہی میں دیکھنا چاہنا کتنی توجہ مجھے صداقت دی پہلی گواہی اللہ نے اپنے قرآن کی بھائی میرا حبیب سچا ہے جو بات کرتا ہے میرے اذن کے بغیر نہیں کرتا اور اس کے قرآن کی آیت شاہد ہے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى اور میری مخلوق یاد رکھو یہ میرا ایسا خطیب ہے میرا ایسا نبی ہے میرا ایسا رسول ہے میرا ایسا پیغمبر ہے یہ وہی کہتا ہے جو میری وحی کہتی ہے ماشاءاللہ یہ وہی کہتا ہے جڑے بندے غیر سنی شیعہ مومنین تشریف فرماؤ عظمت پیغمبر تے بھی بندہ نہ بول سکے وہ تو اپنا نصیب ہے نہیں میں کہنے موٹے جوان کے حالات تو نہیں آ سکتا تھوڑے سے بولو نہ میرے غلاموں کی لوڑ میں مطمئن ہو کے پڑھ رہا ہوں
تو گزارش کر رہے ہیں اللہ دے نبی دی صداقت دی پہلی گواہی اللہ آپ دیتی ہے. دیتی کتنے سو قرآن دے اندر تھوڑے دے ساتھ دے سو میرے نبی سچا ہے. ایک پہلی گواہی اللہ دیتی ہے تے دوئی گواہی انہاں لوگاں دیتی ہے جڑے مشرکین جڑے کفارن جڑے نہ لا الہ الا اللہ پڑھ دن جڑے نہ محمد رسول اللہ پڑھ دن مشرکین اور وہ یاد کریں دن جو آتے ہیں بھئی سچائی بڑا ہے تے امین بھی بڑا ہے. اور کنوالا نے وہ انسان دی فضیلت اے ہوتی ہے کہ گھر والے تے دوست تعریف نہ کریں دشمن تعریف کریں. تعریف کون کرے دی؟ دشمن. الفضل ما شاہدت بہ الاعداء انسان دی فضیلت ہے جو انسان دا دشمن تعریف کرے جو بندہ بڑا عظیم ہے سچا ہے امین ہے صادق ہے. میں تھوڑے دیا تاریخ کی بات گردانی کر کے بہت بڑے جملہ دے میں لگنا پیغمبر اسلام دی صداقت تے اگر تسا جوڑیاں پھیلا دے لگنا چاہو تو ماشاءاللہ توجہ فرماؤ. اگر خدا نے تم توفیق دیتی ہے تھوڑے جو کوئی بندہ حج بیت اللہ تے کیا ہے تو اللہ کے ساتھ شکر ہے کہ اگر لے گئے تو آئی تھی شبد صدقہ میں مسکین دی دعائی لے اللہ تعالیٰ اتنی طاقت دے کہ بیت اللہ بن کے لے بیت اللہ کی زیارت تو بعد مدینہ منورہ جاؤ انہاں گلیاں دی زیارت کرو تو نبیوں کا سلطان حسن و حسین نے موٹھیں کے چاہ کے سیر کرے کرے ہیں. ٹھیک ہے ہوں توجہ فرماؤ. مکے دی سرزمین تے صفا پہاڑی تو بندہ باہر نکلے نہ جی کوئی حاجی بیٹھی ہو میرے بندے سے اے تکی بھائی کا ماشاءاللہ بڑا اثر ہے مجھے. صفا دی پہاڑی تو باہر نکلو تا بالکل پیغمبر گرامی اسلام دی جائے ولادت تے انہاں لائبریری بنائی ہوئی ہے جی اور نفق دلال کر کے ایک لائبریری ہے پیغمبر دی جائے ولادت تے انہاں اتنے کیا بنا دیتی ہے مکتبہ مکہ المکرمہ لائبریری بنا دیتی ہے. اس لائبریری دے سجے ہاتھ تے کہ کوئی تاریخ دے طالب علم بیٹھے تھوڑے گھر پڑھ دے رہے ہو وہ اس سجے ہاتھ تے کوہ ابو قبیس ہے وہ کوہ ابو قبیس جس تے کھڑے ہو کے پیغمبر نے اپنا اعلان نبوت فرمایا ہے. اور ہر بندے تے گل چنگی نہیں لگدی ہر بندے تے گل چنگی نہیں لگدی نا بندے نے تو دل اے ہے دو قصیدے مار کے تو ایک وین والا بند سٹ کے تے نہ رہے ادھر یہ جی گل سنن کان تے جگر چاہیے وہ کوہ ابو قبیس ہے وہ تو قوم تے لگی ہوئی نا غلط جڑی تے اشارہ کر چکا ماشاءاللہ توحیدی سے گل کر نہیں سکدے. میں تے یہ قرآن سناونا یا تاریخ سناونی یہ 14 دا فرمان سناونا تو سنتے ماشاءاللہ کمال بڑے سونے بیٹھے ہو یہ کئی اکیلے چہرے لا بیندے ہو وہ میرے پتہ نہیں جو کیوں نہ بڑے چہرے وہ جڑا کوئی ابو قبیس چوتھی اور پنجویں دیا کتاب اسلامیات بھی تو سب پڑھے ہے اسے کوہ ابو قبیس نے دلے ہے شیب ابی طالب جتے پیغمبر دا مکہ نے بائیکاٹ کیتا تے حضرت نے درختاں دے پتے تے جڑا کھا دے گزارا کیتا لیکن وقت بھی اپنے مشن تو پیچھے نہیں ہٹے. یہ بھی یاد رکھیا کرو جو دین تے اوکی بن وجے نا بندے ڈھیر سارے ہی ہو جائے ہوندے ہیں دین قربان کر سکتے ہیں عیش و عشرت قربان نہیں کرتے. سنت پیغمبر ہے کہ باویں درختاں دے پتے تے جڑا کھاتے بھی گزارا کرنا پوے انسان حق دے موقف تو پیچھے نہ ہٹے. جب کبھی ضمیر کے سودے کی بات ہو تو ڈٹ جاؤ حسین کے انکار کی طرف. یہ تو سیاسی بھی لکھتے ہیں اپنے اختیار کے اوپر
جب کبھی ضمیر کے سودے کی بات ہو تو ڈٹ جا حسین کے انکار کی طرح، انہوں نے پتہ ہی نہیں لگتا جڑے اٹھے کھلے تو سچو کہ ضمیر والے بندے ہو جی تے حق نال سانو کھلے دے پے ہو، دوسرا کتنا حق نہیں کتنی پاسداری کر سکتے ہو۔ ہاں بات ختم کرا اس کو ابو قبیس تے ایک دن پیغمبر اسلام چڑھے کھلے تے اگو بیٹھے کھلے کفار مکہ و مشرکین مکہ، اس وقت آزادار بیٹھے ہو، ہاتھ میں بیٹھے ہو، گولوں دے مکانی بیٹھے ہو، وہ مشرکین کھلے پیغمبر نے انہوں نے متوجہ کر کے پوچھا جو میں تواڈے اندر 40 سال گزارے، اگر میں اج آکھاں کہ جتھے میں کھلا میری بیک سائڈ تے ایک لشکر ہے جیڑا تواڈے اوتے حملہ کرنا چاہتا ہے، تانوں مارنا چاہتا ہے، تساں من ویسو؟ انہاں لوکاں آکھیا جڑے نہ نبی مندے نہ رسول مندے نہ اللہ نو مندے، انہاں آکھیا بالکل منسائے 40 سال اس زبان جو کدی جھوٹ سنیا نہیں، اس زبان جو کدی جھوٹ سنیا۔ حضرت نے فرمایا یہ تو محبت ہے، اور مشرکین کو پتہ ہے نا جی، مشرک کو ہوتا ہے جڑا آ کے اللہ اے بھی ہے تے کوئی اور بھی ہے، رب اے بھی ہے تے کوئی اور رب بھی ہے، کون مادن مشرک ہے۔ پیغمبر اسلام دے کے کھڑوتے ہیں نا جی، انہوں نے خدا تھوڑے جائے نہ ہیں، کتنے ہیں جی؟ 360 میں آواز آئی ہے کہ مسجد اتنی بھی کوئی آئی اتنی بھی قرآن میں سے ہے، یعنی 360۔ انہوں نے کہا اگر اعلان نبوت کرنا بھی ہے ہی تو 360 ساڑھا بھی نصیب ہے، ایسا ایک تواڈے مان لے تواڈا بھی 360 ساڑھا بھی نصیب، یہ 360 منی کھلے ہیں، انہوں نے ایک مناونا کو مشکل ہے، 361 چھوڑ دیا۔ فرمایا نا نا نا، پہلے آکھو لا الہ، پہلے آکھو لا، کوئی الہ نہیں ہے، کوئی معبود نہیں ہے، اگر مت آکھو الا اللہ، فقط اللہ الہ بھی ہے، معبود بھی ہے، خالق بھی ہے، رازق بھی ہے۔ سبحان اللہ۔ مشرکین حضرت فرمایا بھئی یہ میرا کلہ ہے، وحدہ لا شریک ہے، انہاں کے ایک ساتھ ہوئی نہیں منیندہ، مسا آگے بڑھائی کھلے ہیں ساڑی ڈاڑے رونق بڑی ہوئی ہے، تے رونق این بڑی ہوئی ہے کہ بہت بڑی دے ہم نا جی، بزرگ میں نکلائی دے سو، یا آٹے دے بڑی دے ہم، یا حلوے دے بڑی دے ہم، یا میدے دے بڑی دے ہم۔ اور میرے بچے ہوں تھوڑا جے بلے ہیں میرے نال تے تواڈے علم اور نالج اضافے واسطے گل کر رہے ہیں، صرف حلوے میدے تے آٹے دے بنا تے رکھ دے نہ انچا، کنہ آج کھانڈی پہندے ہیں، کنہ آج نان پہندے نمکین بڑی دے ہیں کہ شوگر والے بھی لائیں دے، اوڑی نہ خدا من کھان دے ہیں۔ ایسے پاگل قوم کوئی بنا کے تاؤ کے رکھے جدیے بندے ٹکڑے چبڑیں دے لیا، پتہ نہیں میں بلندر ہی پائے بیٹھا نہ تو سب کو کینیڈا پائے بیٹھے ہو، ساڈا کلچر ہی کوئی وہ تن کیوں نہ رکھنے چاہ جیلے بھوک لگنی مارنی کہاڑی تے خدا دا ہاتھ پٹ حالے کنا ہاتھ پٹ کے کھانا، بازو پٹ کے کھانا، کنا پیر تے وڈنا، جڑے بندے نے دو گلاں تے نہیں بولے کہ ایو جے بھی ہوندے ہیں جڑے اپنے بنائے خدا دا ناک کی وڈ لیں گے، واہ خدا ناک وڈ کے کھاندے ہیں، ایڈا سوادی خدا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اچھا انہاں لوگوں نے پیغمبر فرمایا کہ اگر تساں میری جگہ تے آو، آخری جملہ میری جگہ تے آو تے بد پہاڑی کے پیچھے دیکھو تے تانوں لشکر کوئی نہ نظر آوے، بات اور رائے بدلے سو جڑی میں کیتی نے، انہاں سارے یک زبان ہو کے آکھیا کہ اگر اس جگہ تے بھی آوے سائیں تے تو سچا اتنا ہے ود بھی یکساں ہے، بھئی ساڈی اکھی دھوکا پئی دے دی ہے مصطفیٰ سچا۔
کی اچھا ہوں میں میرے تھوڑے سے ساتھ ایک اونٹ بیٹھا ہوگا آواز قرآن کا سلام اللہ پاک سلامت کر کے بڑے عظیم لوگ بڑے سونا انتظام کرنے کی انتظامی کوشش کرتے میں کبھی نہیں شکر کرے سب لیکن ایک مشینری ہے پتہ نہیں سب کا اسپارٹ مندر نہیں لگا محرم وہ کیا ہے کنوار لیندہ سیٹ ٹھیک ہے نہیں باہر بلا کرے کل ٹھیک ہو گئے کیا یہ فوج بڑی سخت دے اس میں مینٹین کرو باہر مولا کو سلامت رکھے ہن میں تیری حدیث پر خدمت تلاوت کی تھی اس پیغمبر دی ہے جڑا اتنا سچا ہے تو میں 5 منٹ کی وضاحت کر کے انہوں نے صاحب تک پڑھنا تو حدیث سے بھی پیغمبر نے فرمایا میرے امتیوں ان فی الجنت شجرۃ جنت ایک درخت ہے شجرت کا معنی ہے درخت پھر حضرت بابا نے فرمایا بڑی توجہ دے سو تے بڑا لطف والی حدیث سن جاتے ہیں تسمى حولا فرمایا اس درخت کا نام ہے حولا عجیب مثلا سیب کا درخت انار کا درخت امرود کا جنت والے کا نام کیا ہے جی حولا یعنی ہے واو لام اور بے حولا بہت مختصر فرمایا علیہا اسمار اس درخت کے اوپر پھل ہے اسمر پھل ہوا تے اسمار جمع ہو گئی وہ کے اوپر پھل ہے ٹھیک ہے صحیح جنت کا درخت ہے یہ حولا کو کا نام ہے اوتے پھل ہے پھر زہرا دے بابا نے اس پھل دیاں خصوصیات بیان کی میں نے دسا بندہ آتا نہیں جی ماشاءاللہ مالٹا بڑا میٹھا ہے جی ترش نہیں ہے صحت کان مفید ہے ادھر رنگی ہو جائے صحیح اتنا ہے یہ علامات دسیاں اور صفات دسیاں پیغمبر اسلام نے فرمایا ابیض من اللبن علین من الزبر وہ پھل ایسا ہے جڑا تو زیادہ سفیدے تے مکھن تو زیادہ نرم ہے احلی من العسل شہد تو زیادہ میٹھا ہے اچھا جڑے بندے چوکی تے بیٹھے نا میں اپنے ذاتی تجربے کی بنیاد تے آتا بیٹھا پانی وہاں دے منہ چ آیا بیٹھا یہ وجہ سونا نہیں پھل ہوئے ہوئے بھی جنت تھا جنت کی گل چھڑی بیٹھی سبحان اللہ شہد تو زیادہ میٹھا مکھن تو زیادہ نرم دودھ تو زیادہ جتا پھر فرمایا اصغرو من الرمان و اکبر من التوفا انار تو تھوڑا جا سائز چھوٹا ہے سیب تو بڑا ہے میں تو حدیث سنے تو رہی جڑا بندہ پھلاں دا ایڈی وڈی تعریف سن کے بندہ چپ کر کے بیٹھو گے تیندی اگو پھل نہیں پے ہو گئے تے موڑی تو نہیں بیٹھو این ویدا وہ دھاپنا نصیب میری آپ کی قسمت سلامت رہو اچھی بسم اللہ اچھا اس سے میں کھوئی نہ انہیں ہوں جڑے بندے یہ پیچھے کو چپ کر کے بیٹھے انہاں دا بھی تے پہنچاونے ہوئی تے ساڈے بھائی بیٹھے ماشاءاللہ تھوڑے تک کیا اندر پہ انتظار کرو فرمایا ایسا پھل تکن والا نے اس مالک کی قدرت کیا جیڑا مکھن تو زیادہ نرم ہے اللہ جانے وہ شاخ نال کھلوتا کی میں یہ جملین جو ہے اللہ جانے خلق کے مالک کی قدرت جدہ اس پھل دیا طریفہ زہرا دے بابا نے اس رنگت کی دیا فقام بلال من المجتمعین وہ جو مجمع بیٹھا وہ جو حضرت بلال نبی دے بانگے کھڑے ہو گئے کہتے ہیں ایڈا سنا پھل میں کیا کلوہا یا رسول اللہ ایک خاصی تو یہ جنتی پھل خاصی تو حضرت نے کوئی سکتر دسی ہے تو میں دستر تھا جب مسائب سے پڑھا حدیث مکمل نے کہا کل شب عاشور میں مسائب ہی ہوسی نا سارا مسائب ہوسی خاصی کون اس کو پیچھے کسی نہیں پڑھ رہا سکون پڑھ کے ٹھیک ہے
ਜਿਹੜੇ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਨੇ ਮੈਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਲਾਮਤ ਰਹੋ ਸਲਾਮਤ ਰਹੋ ਸਹੀ ਖਾਸੀ ਕੌਣ ਪੈਗੰਬਰ ਫਰਮਾਇਆ ਖਾਸੀ ਉਹ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਸਿਫਤਾਂ ਪਾਈਆਂ ਹੋਈ ਸੀ ਇਹ ਪਿੱਛੇ ਮੁਹਰਮ ਗੁਜ਼ਰਨ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ بات انصاف کرنے کے بجائے تو جسے محرم کی میں پڑ گئے صحیح خاصی کون فرمایا دین 5 صفتاں عادی نہیں یہ گل سنن دے عادی تھوڑے بندے یہ عادی ہوا بہت ماشاء کیا بات ہے اور عادی بنو گل تھوڑے نہ بیٹھے فائدے تھے فرمایا 5 صفتاں کا بندہ خاصی صحیح پہلی صفت فرمایا من اقام الصلاۃ الخمس بالجماعت کنا بندے میں گل سمجھ آ گئی تے جو کچھ رہ گئے انہوں نے سمجھنا فرمایا پہلا تو وہ بندہ اسی جڑا نماز با جماعت پڑھتا ہے 5 نمازاں با جماعت پڑھتا ہے شرط تو کی ہے آگے بندے بیٹھے ہیں ماشاءاللہ بال بال سر کھوائے پہ کھوائے نہ میں لیکن کوئی دوسرا بھی کوشش کرو 5 نمازاں با جماعت ایسے ایسے بزرگ پڑھے کو ماشاءاللہ خدمت گزار پیش نماز ائمہ جمعہ والجماعت انہاں دی عزت کرو کہ اے جڑے سفید داڑھی والے بڑے بزرگ ہیں نا اے بابے جنہاں دی چیٹیاں داڑھی ہیں فرمایا الشیخ فی البیت کما رسول فی امتی یہ چیٹی داڑھی والا بابا اپنے گھر وچ انہی ہوندا ہے جویں امت دے رسول ہوے امت دے رسول دا اتنا مقام ہے فرمایا پہلی صفت 5 نمازاں با جماعت پڑھدا ہوئے پریشان ہو گیا جڑا بندہ با جماعت نہیں پڑھدا ہوئے گھر چ پڑھے اللہ دے گھر چ پڑھے جنت لب ویسی اے پھل نہ لبسی جنت تو سیٹ کا فرق ہو گیا نا جنت میں تو درجات ایک بندہ ذرا اضافی کرایہ دے کہ وی آئی پی سیٹ تے بند ہے ٹھیک ہے ایک بندہ وی وی آئی تے بند ہے وی آئی پی الگ ہے اور وی آئی پی تو دوسری ڈگری ہے ذرا اس واسطے تھوڑا جا مزید کو جانا پڑتا ہے سمجھ نہیں پڑے تو لہذا پہلی شرط ہے پہلی صفت جو 5 نمازاں با جماعت پڑھ دو دوسری صفت فرمایا صدق الحدیث تو بندہ سچ بولے تو جھوٹ نہ بولے بندہ سچ ہو مجمع کی بندہ سچا ہوئے جڑا ممبر تے آوے وہ سچا ہو ٹھیک ہے میں اپنے شعبے کی گل تے کر لوں نا جی ماشاءاللہ مومن فون تے کرن کی بلا مجلس پڑھنی ہے کمال بندہ ودا ہوئے جوڑا بات تے آکھے کہ میں تے ودا سندھ اچھا سندھ والا بندہ بھی انہیں 2 گھنٹے کا نماز پڑھتا ہے جب پانی کو سونا روک سے بٹھا دیتا ہے میں اپنے شعبے کی گل کرنے بیٹھے تو سب پریشان ہو گئے کہ آیا جی تجھا فون کٹو میں آیا ایسی صورتحال بن گئی سارے بہت بڑے اچھے دوست ہیں ان لوگ پروفیشنل جھوٹ بولے گا پروفیشنل یعنی اس کے وچ کوئی مفاد انہیں جھوٹ بول چھوڑو حالانکہ جھوٹ گناہ کبیرہ ہے تمام گناہوں کی جڑ ہے انسان کی عدالت ختم ہوتی ہے جھوٹ بولنا انہوں نے میں گل سنائی میں سیاحت کوٹ کے 2 بندے ہیں دوست ہیں ایک فون کیتا بھائی کے حال خیریت ہے کتنے ہو چلے میں آج فیصلہ آباد کیا بتا ٹھیک ہے تے بھائی چھٹی آ میں تو ملنا چاہتا ہوں تو ہم سن کتنے ہوگی نہ کہ بھائی میں تو لاہور بتا اللہ سمجھ آئیے نہیں ایک فیصلہ آباد کا دعا اجا فون کانا لام تے گلی دے وچ آمنے سامنے آ گیا کدی یہ اتفاق بھی ہو سکتا ہے میں تو معاہدے حشرت اسماعیل سے زیادہ پیا خدارا یہ جی حرکت باز رہا سلامت رہو سچ بولو وہ فرق حاصل تیسری صفت من اکرم والدیہ تیسری صفت جڑا اپنے اماں تے بابے دی عزت کرے تو اسی
ماں پیو کی عزت انہوں نے حقوق کی ادائیگی اللہ توفیق کی تیسو بڑی جاب لگ گئی سو ماں پیو کا خیال رکھیا کر تو ماشاءاللہ ایم بی اے کر گیا تے انجینئر بن گیا تے کوئی اور ڈگری لے لئی اچھی پوسٹ چلا گیا ہے جدا گھر چاوے نا اما دے بھی ہاتھ چومے کر بابے دے بھی جو انہاں دی دعاواں ہن تے تینوں اچھی سیٹ لدی پھر اور نہ بن اللہ دی خدمت تھا قرآن اگر فغفر لهما جناح الذل من الرحمہ جب احمد کے بابے کو آوے تو پھر اپنے شولڈر نہ اٹھ کر کے کندھے جھکا دے آوے ان آخر کے نامے تیری اللہ ساریاں آکڑ مکا دے سی محبت نہ احمد کے بابے کو بول آ انہوں نے مسائل عزت بنائے چوتھی صفت فرمایا من انفق مالہ فی سبیل اللہ یہ بندے کہ اللہ مال دیتا ہے کہ لوگ کا نام تقسیم کرتے کھانا یعنی غریب ہونا کو جرم نہیں اللہ تیرے زیادہ مال دیتا ہے تو تیرے مال میں غریبہ کا حصہ رکھے ہے فرمایا المال مالی والفقراء ویالی میرا بندہ سارا مال تیرا مال نہیں مال بھی میرا ہے تے غریب غربہ میرے اہل ویالی میں تیوں دیتا ہے انہاں نال بڑھتے کھا تقسیم کرتے کھا اللہ اکبر جس امام دے مکتب دا تو تے میں پیروکار ہے نا لوگوں کو پتہ ہی بات ہے یتیم کوفہ کو پتہ ہی بات ہے لگے جڑا ادھی راتی غلات دیاں بوریاں اپنی کنڈ تے جا کے ساڈے گھنڈے کھڑکا کے دیندا ہائی او علی ابن ابی طالب بھائی آخری بات پنجویں شرط ہے اس پھل کھاون والے دی عارفن لے حق علی ابن ابی طالب یا عارفن لے اخی علی ابن ابی طالب پنجویں شرط پھل وہ بندہ کھاسی جس کے دل وچ میرے بھرا علی دی محبت ہو سی اللہ اکبر ایک پانچ صفتاں جڑے بندے دے اندر حسن وہ دیو دیا جنت کا پھل ہے خاصی الحمدللہ جنت علی علی دی ہے یہ دل کو شک نہیں ہن کوشش کرو یہ پھل ہی ساتھ لو اس بات پہ تھوڑی کوشش کرنی تم اللہ پاک تم سلامت رکھے میں بار دیگر لوگ تمہیں سے دعا ہاں جو اللہ رب العزت اس آبادی کے اپنی رحمت رکھے محبتہ دے وے اتفاق دے وے اس عزا خانے مولا تائے قیامت آباد و شاد رکھے جنہاں لوگوں نے بنیاد رکھیاں مولا انہوں نے درجات بلند فرماوے جڑے تعاون فرما رہے ہو اللہ پاک دے رزق کی وسعت و ترقی دے وے کریم اللہ بہت کے بیمار کربلا سارے بھائی غفار نصیحت و سلام دی عطا فرماوے اللہ تعالی سلامت رکھے یہ دین آئی اس دین حسین اوکھا بچائے پتر بھی دیتس بھتریجے بھی دیتس جوان بھی دیتس مہمان بھی دیتس اپنا سر بھی دیتس اور میرے پاس لکھے اے سارا خرچہ ہے حسین کا جوان پتر بھیرا جان نثار اپنا سر تے میں بڑی ذمہ داری نال جملہ آدھا پہ تے دیکھنا چاہنا پہ کڑے میارے سنتا بیٹھے ہیں یہ سارے خرچے علماء آدھے ترازو تے ایک پلڑے چ رکھینے کہ حسین دے خرچے تے کلا زینب دی چادر سبحان اللہ میں بسم اللہ کرا کلی علی دی دھی دی چادر ترازو تے دوے پلڑے چ رکھے زینب دا خرچہ بھار ہے حضرت کو اللہ پاک کو سلامت رکھے بڑیاں قربانیاں حسین دیتی ہیں اور چند آج دی رات کے کل دی رات مہمان ہے راوی آتا ہے حسین دین بچاون واسطے ایو جیا شہزادہ ہی میدان وچ ٹرے ایو جیا شہزادہ ہی میدان وچ ٹرے ہے جن دے پیر رکابت تائیں نہ پہنچ گئے کدی بھی ازادار بیٹھو سمجھ تو گئے نا جی
یہ جی شہزادہ جندے پیر رقابت تائیں نہیں پہنچ دے وہ کون ہے وہ حسن دا یتیم قاسم حسن دا یتیم قاسم علماء لکھے دا محرم دی شب ترے جوانا خیمے دے پچھلے پاسے ایک میٹنگ کی تھی جناب عباس جناب علی اکبر جناب قاسم جناب عباس فرمائے علی اکبر بیٹا سب تو پہلے میدان کربلا میں ویسا تسا نہیں بننا تسا ہو میرے بھرا دی اکھی دا نور میں تو محنت نال ماحول بنا کے تے دیونا اکبر تیرے لان دے بعد میری بھرا دی دین مکمل نہیں ہے اکبر دی آواز آنی چاچا تسا میری فوج دے بابے دی فوج دے علمدار بھی ہو بھرا بھی ہو تے کمر دا زور بھی ہو توڑے لان نال میرے بابے دی کمر ٹوٹ بجنی ہے جدن چاچے بھتریے گل کی تھی جنہ بندے ماتم کرنا میرے پاس سے لکھا ہے قاسم ایک ہاتھ رکھے چاچے عباس سے قدمت دو ہاتھ رکھے ویر اکبر دے قدمت تے آدھے کھلے میں میدان ویسا میں یتیم میرے لان نال نکیں دی اکھی دا نور مکدہ ہے سبحان اللہ نکیں دی کمر ٹوٹ دیئے یہ گل سنی اکبر دے بابے تے خیمہ دے پچھلے پاسے آ کے قاسم نوحان اللہ ہے تو فرمایا قاسم یہ جھکیاں گلنا کہیں کرنا سکھا دے نہیں بابا چاچے آکھے تے ویر اکبر آکھے میں ویسا میں جو یتیم ہاں نا اللہ تے فرمایا قاسم اکبر دے لان نال میری دید مک دیئے غازی دے لان نال میری کمر ٹوٹ دیئے تیرے وجن نال میرے دو نقصان ہیں ایک تا میرا پتر ہے دو میرے حسن دی نشانی ہے ادرکم اللہ ایو قاسم کتنی دفعہ مظلوم دے اور کس نے جہاد لڑنا ہے علماء مقاتل لکھے کربلا دے شہداء دے وچوں دو جوان ایسے جنہوں نے حسین بڑی ہو کی اجازت دیتی ہے ایک جون حبشی تے ایک حسن دا یتیم اللہ اکبر بڑی ہو کی اجازت ملی جناب قاسم اجازت واسطے آمنا غریب کی آواز آ گیا قاسم تو میرے حسن دی نشانی ہے چاچا اجازت نہیں دینا میرے پاس رکھے چاچا اجازت نہیں دینا دینا خیمت میں ہے نا تو خیمت قیامت کا منظر ہے ماں ہاتھ نہ پیڑیے تے اس خیمت لائے کے آدھی جتے اکبر دی لاش آئی تے آدھی قاسم اکبر دی لاش تا آئی پئی ہے تو وجہ جینا وجہ سبحان اللہ ہوتے تا لفظ ہے ہوتے تا لفظ ہے اے اکبر دی لاش تا آئی پئی ہے قاسم تو جینا وجہ ہے اما میں چاچا اجازت جو نہیں دیتا ادادر بعض علماء نے لکھے کہ ماں نال آئیے ماں دی سفارش کے حسین اجازت دیتی ہے اجازت ملن تو بعد اکبر دے بابے قاسم واسطے سواری خیامت منگائیے سواری تے آپ قاسم کو سوار کرائے اللہ اکبر اور بعض علماء لکھے کہ قاسم کو سوار کراونے جناب عباس بھی سوار کرائے حسین بھی سوار کرائے پھوپیاں بھی آ گئی ہیں کہ ماں اعلان کر کے آدھی ودی مائیوں میرے خیمے آؤ حسن دا یتیم ٹوڑے اللہ اجرکم اللہ اچھا زندگی ایک وقت محرم آسی وقت روسے زندگی ہو سی محرم سال دے بعد آؤں میں او بندے بھی یار جے پچھلے محرم میں چھائیں تے ہون کوئی نہیں ہاں آخری مجلس سمجھ کے سونی کلت بادے بابے دی مجلس قاسم تیار ہو گئے حمید ابن مسلم آتا ہے جو بوید ہے یہاں جو خیام حسینی جو ہے کی ہوتی ہے جوان نکلے جن دے پیر رقابت اینین پہنچ دے تلوار لہرائدہ ودا آدھا ودا او ظالمہ میں قاسمہ میں حسن دا پوترا علی دا پوترا تسا میرے چاچے نو کلا سمجھے جائے اجل قول اللہ بیٹھ شروع کرنے لگا میدان میں چاہے حسن دا یتیم عرب دا بہت بڑا پہلوان ارزق ملون اس باری باری نال چار پتر گھلے اللہ سلامت کرے حسن دے قاسم فنار کی جن پہلا بھیجے قاسم مارے دعا بھیجے قاسم مارے
تریا بیٹے قاسم مارے، چوتھا مارے وہ گنوال علیہ وسلم پہ غیرت 4 پتر مری گئے نا، آپ تے سکھا کے تلوار چاہیے، ایک قاسم والے پاس ٹرے ہے، انہیں دوئی بیرا ٹپے تے بدریے دی جنگ بیٹھے بیٹھے ہیں، عباس مولا دے قدمہ تے ہاتھ لائے، ماں دی چادر دا نائی، ایک عرب دا وڈا پہلوانے میرا پوتر بہت چھوٹا ہے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ اللہ تعالیٰ جے پاسے قاسم وار کریں دے، کئی ملون فنار کر کے فرمائیں دے اللہ اکبر۔ عمر ابن سعد اعلان کیتا ہے غازی دا شاگردین اللہ سی، چواں پاسے حملے کرو، کہیں تیر مارے، کہیں نیزہ مارے، ازادہ رہو، کہیں برچی ماریے، کہیں تلوار کیتا ہے، جتنی عطائی اتنی تیاری کرے، ایک ظالمی ہو جائی برچی ماریے، قاسم عظیم تو ڈھلدہ پیا ہے، عقل مار کے آدھائی چاچا میرا سلام، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ سونے لگ دینے وہ ہاتھ میرے ماتم کھاڑو ٹھیک ہے، سینہ پیارا نہ کر یاد مرے داوے، رو کے آدھائی چاچا میرا آخری سلام ہوگی، چاچا پھر آدھی نشانی لاندہ پی گئی، بازوکان شاعر رو کے آدھائی یتیم نواز، او یتیم سمجھ کے تے ہوڑ کون یتیم دے آون تینوں واسطہ اکبر، ہاں وہ اصغر میری تاتل حدد، بسم اللہ کر رہا، بسم اللہ کر رہا، میں نقدبہ کا تینوں واسطہ اکبر، ہاں وہ اصغر میری تاتل حناک ولاون، میرے پاس بھی کہہ دینا ماتم کرنا ہے، رو کیا دن چاچا میری مجبوری ہے، آدھا پیا ہے میرے پاس رہ پیر، میرے پاس رہ پیر، اور میرے پاس رہ پیر، اور رکھا بار چلے میں زینت آپ اللہ کیوں تیرے مقواری امڑی آب ملک نصیب میری لاش خیام، ازادہ رو ایک منظر بتاوے، حسین نے فوجیاں نال لڑتا آئے، جدہ قاسم نے کھول آئے، پوتر تڑپ دا پیا آئی، قاسم نو چاہے ہانا لائے، اٹھا سنائے، جتے اکبر ستا پیا آئی، ایک ہاتھ اکبر دے سینے تے رکھے آئے، دورا قاسم دے سینے تے رکھے آئے، مل پھر گیا آسمان علیہ پاسے، آدھے میرا اللہ تیرا دین بچ پہ، اور میرے پترہ دی خیرے، ساریاں مستورہ آئین، قاسم دماتن کرنیا ولین، فضا دیئے میں نٹھائے، فروا پتر دلاش دے نہیں آئی، تیرا میں خیمت گئیاں، قیامت منظر آئی، قریب اس پاسے رن ہاتھ مرے دی آئی، قریب ادھر ہاتھ مرے دی آئی، آدھی آئی میں نو خیمے در رہا ہے، اجرکم اللہ، ایک وین کرنا چاہنا عبادت مکمل ہوئے، جدا فروا پتر دلاش دے آئیے ماں، جوان پتر دی اللہ شد ماما کی میں آدھی ہے، پتر دی لاش دے آگے میرے نال وین پڑے، تیری عبادت مکمل ہو سی، رو کے آدھی ہے ماں آئیے قاسم لالے، ماں آئیے قاسم لالے، ہو میری محنت تیرا، سبحان اللہ، ہو میری محنت تیرا سالے، او تھئیے بن دے وچ، او درباد ظلام دیاد مرد گئی، اگلا جملہ سنے، انہیں نہ سنے ماتم کرے داوے، رو کے آدھی آئی، او تیرے ہی جار چروں دی اراسہ، تیرے ہی جار چروں دی اراسہ، ہو ون شام نکے، حضرت اللہ ہو ون شام
القوم الظالمين فسيعلم الذين ظلموا أيهم